15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبة على اللہ للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا علیہن تو گواہ لے کر کے آؤ ان پر 4 منکم اپنے میں سے 4 آدمی فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو پھر روک کر کے رکھو ان کو گھروں میں حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں موت دے دے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے واللذانی یأتیانہا اور وہ 2 مرد یأتیانہا منکم جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تم میں سے فآذوہما تو تم ان کو اذیت دو فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وأصلحا اور وہ اپنے احوال کو درست کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو تم بھی ان سے اعراض برتو ان اللہ کان توابا رحیما بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا رحیمن رحم فرمانے والا ہے انما التوبۃ سوائے اس کے نہیں توبہ تو اللہ کے ذمہ ہے للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بجہالت نادانی سے ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی توجہ فرماتا ہے وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تبارک و تعالی کامل علم والا حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے قال تو کہتا ہے انی تبت الآن کہ میں اب توبہ کرتا ہوں وللذین یموتون اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے یموتون جو مرتے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں
اولئک اعتدنا لہم، یہ وہ لوگ ہیں اعتدنا لہم کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا علیما، دردناک عذاب۔ شروع سورت سے لے کر کے ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے مالی احکامات ذکر فرمائے ہیں، اور مال ہی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ جو خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا اس کی تردید فرما کر کے ان کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی گئی، احکامات جاری فرمائے۔ یتیم بچیوں کا مال نہیں کھانا، یتیم بچے ہوں ان کا مال نہیں کھانا، یہ پیٹوں میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ مالی احکامات چلتے چلتے پھر وراثت کا قانون بھی پچھلی آیات میں ذکر ہوا، کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد چونکہ اسلامی جو سوسائٹی ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک چیز ہے مال، تو مال کے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے۔ دوسری چیز ہے باہمی ربط، رابطہ، اور رابطے میں بھی جو اولین چیز ہے ربط پیدا کرنے کے لیے وہ ہے نکاح کی صورت، کہ ربط بین الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے درمیان ربط۔ اس ربط کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قانون جاری فرمایا کہ یہ ربط اگر عقد نکاح کے تحت رہے گا تو معاشرہ پاکیزہ رہے گا، اخلاق درست رہیں گے، بے حیائی اور فحاشی رک جائے گی۔ اگر قانون کے مطابق اور قانون کے تابع ہو کر کے مرد اور عورت باہمی ربط جو ہے وہ نکاح کے ساتھ رکھے تو پھر معاشرے میں پاکیزگی آئے گی۔ بصورت دیگر اگر اسی میں رکھنا پیدا ہو جائے، یہ ربط بین الرجال والنساء اگر قانون سے تجاوز کر کے عقد نکاح کے بغیر قائم ہوگا تو معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، فحاشی پھیلے گی، اور معاشرہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، اس میں کوئی نظم قائم نہیں ہو پائے گا، اور پھر معاشرے میں اخلاق بگڑ جائیں گے لوگوں کے۔ اس لیے دوسرا جو سوسائٹی کا ایک بنیادی اصول ہے وہ ہے ربط بین الرجال والنساء۔ لہذا جب اس قانون کے مطابق عمل درآمد ہوتا رہے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو لا محالہ یہ قانون کو توڑنے کے مترادف ہے، اور جب قانون توڑا جاتا ہے تو اس پر پھر تعزیر ہوتی ہے، سزا وارد ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کے اس درس میں شروع کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ربط کو خراب کرنے کے لیے اور اس کو قانون کے دائرے میں نہ رکھنے والوں کی سزا تجویز فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو خواتین ایسی ہوں کہ ان کے ہم نے حقوق بیان کر دیے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دو وغیرہ، جب بیان کر دیے ہیں پھر بھی کوئی خاتون اگر اس قانون کو توڑے گی تو اس کے لیے کیا سزا ہے وہ فرمایا اس آیت میں فرمایا واللاتی یاتین الفاحشہ، جو خواتین بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ فاحشہ کا لفظ جو ہے یہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بے حیائی کے لیے، زنا کے لیے، لواطت کے لیے، بدفعلی کے لیے وغیرہ داری۔ یہاں فاحشہ سے مراد جو ہے وہ زنا ہے، کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے، کسی کی بیوی ہے اور اس سے اس طرح کا ارتکاب ہو گیا تو فاستشہدوا علیہن، تو تم گواہ لے کر کے آؤ، اور گواہ بھی 4 جو تمہیں میں سے ہوں۔ اور یہ 4 گواہوں کا جو نصاب ہے، چونکہ سزا بڑی سخت، اور سزا سخت ہوگی تب کہ جب جرم سخت ہو، اس سخت جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ 4 گواہ اگر آ کر کے گواہی دے دیں فَإِن شَهِدُوا، اور آپ کو ایک اور بات بھی بتلاؤں کہ فقہ کی روح سے
اگر کسی آدمی نے گواہ بننا ہے تو ایسے گواہ بننے والے آدمی کے لیے ایسی صورتحال کو دیکھنا جائز ہے، ایسی صورتحال کو دیکھنا جائز ہے، عینی شاہدین ہونے چاہیے۔ اور فقہا نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ وہ پوری کی پوری صورتحال سامنے قاضی کے لائیں گے کہ ہم نے اس حالت میں دیکھا اور فلاں کونے میں دیکھا، اور اسی جگہ کی دوسرے بھی گواہی دیں، تیسرا بھی، چوتھا بھی، چاروں کیفیت بھی، اور مرد اور عورت کا نام بھی بتلائیں گے، کیفیت بھی بتلائیں گے، وقت بھی بتائیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہو جائیں گی، جب ثابت ہو جائے گا، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دے اور گواہی بالکل درست ہو، تو ایسی صورت میں جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ ہے عمر قید۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر تم ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر روک کر کے رکھو، یعنی کہ قید میں ڈال دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت آ جائے ان کو، یعنی موت آ کر کے ان کو فنا کر دے، تب تک ان کو گھروں میں قید رکھنا ہے، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی اور راہ نکال لے۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں تو یہی سزا تجویز ہوئی تھی، عمر قید کی سزا، کہ جس خاتون سے اس طرح کا ارتکاب ہو جائے گا تو وہ عمر قید ہو جائے گی شوہر ہی کے گھر میں، شوہر اس کو وہاں سے نکلنے نہیں دے گا، وہاں ہی وہ مر جائے، بس یہ اس کی سزا ہوتی تھی۔ پھر آگے چل کے چونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ مقرر کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون میں ترمیم فرمائی اور یہ قانون ختم فرما کر کے دوسرا قانون جاری فرمایا، الزانیۃ والزانی، جو سورہ نور میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہن، ہر ایک کو ان میں سے 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی سزا، ان لوگوں کی سزا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے اور وہ عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو اب جو اس کی شریعت اسلامی میں سزا ہے وہ ہے 100 کوڑے، اور 100 کوڑے مارتے وقت پھر رحم دلی نہیں ہونی چاہیے، رافع اور نہیں ہونی چاہیے، مہربانی پھر نہ کرو، پھر صحیح جس طرح شریعت کہتی ہے ویسے مارتے چلے جاؤ۔ اور اگر شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک جائز راستہ اللہ نے فراہم کر رکھا ہے جہاں شہوت پوری کی جا سکتی ہے اور جائز ہے اور ہے بھی ثواب کا کام، شریعت کہتی ہے ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، آدمی اپنی بیگم سے ملتا ہے اور یہ بھی ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو یہ کہیں اور منہ مارتا تو گناہ ہوتا، کہا ہاں، تو کہا جائز کام پہ پھر ثواب کیوں نہیں؟ تو ثواب تو اس لیے جب ثواب کی جگہ موجود، شہوت بہانے کی جگہ موجود ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت دے رکھی ہے، غلط جگہ پہ جا کر کے منہ مارا ہے، اس کو زمین پر بسنے کا کوئی اختیار نہیں، لہذا اس کو سنگسار کر دینے کی پھر سزا سنائی جائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں ایک صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ گناہ ہوا اور انہوں نے پھر آ کر کے بارگاہ رسالت میں ارتکاب بھی کر لیا اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار ویسے ہی بوسو کنار کیا ہوگا، انہوں نے ادھر منہ موڑ لیا، وہ ادھر سے آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ نہیں ہوا ہے مجھ سے، مجھے سزا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں یار صرف چھوا ہوگا، پھر منہ ادھر موڑا، تیسری چوتھی بار جب انہوں نے کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو بھائی اس کو سنسار کر دیا جائے، سنسار کر دیا۔ ایک خاتون تھی غامدیہ قبیلے کی، ان سے بھی یہی ارتکاب ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سزا تجویز کی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے پیٹ میں چونکہ بچہ ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، یہ جب بچہ وضع ہو جائے پھر آنا، جب بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بچے کو دودھ پلاتی رہو جب تک کہ یہ کھانا کھانا شروع نہیں ہوگا، تب تک سزا مؤخر ہے۔
پھر وہ جب کھانا کھانا شروع ہوا تو پھر وہ لے کر کے آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، جو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ہاں اب بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنسار کر دیا۔ اب جب سنسار کیا نا پتھر لگا تو خون کے کچھ چینٹے جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی بڑھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے ایک غلط کلمہ جاری ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس خاتون نے ایسی دعا مانگی ہے اگر پورے اہل مدینہ پہ بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ سزا ہے، اور کسی کے لیے جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا اس کو برملا یہ سزا تجویز کر دی ہے کہ اب اگر شادی شدہ نہیں تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو کر کے اس طرح کا ارتکاب کرے گی خاتون ہو یا مرد ہو تو ان کو بھی یہی ان کو سزا یہ ہے کہ رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا۔ اور پھر آگے جو دوسری ایک صورت ہے وہ فرمایا واللذان یأتیانہا، اور وہ دو مرد جو تم میں سے بے حیائی کا بدفعلی کا ارتکاب کریں، دو مرد آپس میں کر لیں، یعنی کہ جس کو ہم جنس پرستی کا نام دیا جاتا ہے، لواطت کا نام اس کو دیا جاتا ہے، وہ والا اگر ارتکاب کرے تو شروع میں ان کی کیا سزا تھی کہ اگر دو مرد آپس میں ملتے ہیں تو ایسی صورت میں فرمایا کہ فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف دو۔ وہ تکلیف پھر حکومت وقت میں جو قاضی ہوگا اس قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ جیسی وہ پھر تکلیف دینا چاہ رہا ہے ان کا منہ کالا کر کے پورے محلے میں ان کو چکر لگوائے، گدھے پہ بٹھا کر کے ٹنڈ کر لیں، ان کی کچھ بھی جو بھی تکلیف کی کوئی سی بھی صورت ہو وہ اپنا لی جائے۔ فرمایا فَإِن تَابَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اصلاح احوال کر لیں، گزشتہ پر توبہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کر لے، تو پھر مسلمانوں کسی کو یوں ہار مت دلایا کرو کہ فلاں نے جب توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دیا تو بندہ کون ہوتا کہ یوں کرنے والا۔ وَأَصْلَحَا فَآرِضُوا عَنْهُمَا، اب تم نے باتیں نہیں کرنی، بات بات پر تانا دے دینا، او یہ تو وہی ہے جس نے یوں کر لیا تھا، یہ تو وہی ہے جس نے یہ کر لیا تھا۔ جب توبہ کر لی تو توبہ کر لینے کے بعد کسی کو اس گناہ کی عار دلانا یہ سخت جرم کی بات ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان سے اعراض کرتے رہو، اعراض کرو۔ کیوں؟ ان اللہ کان تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول کر، یہ شروع میں سزا تھی۔ بعد میں یہ سزا اب ایسے دو مردوں کی سزا کیا جو آپس میں شہوت پوری کرتے ہیں، ایسوں کی سزا جو فقہ حنفی میں حضرت امام صاحب نے جو تجویز فرمائی وہ ہے تعزیر۔ تعزیرن کیا؟ بڑے مینار پہ کھڑا کر کے وہاں سے دھکا دے کر مار دیجیے، نیچے کھڑا کر کے دیوار اوپر گرا کر کے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی عادی مجرم نہیں ہے، ہو گیا نادانی سے، تو ایسے کو جیل بھی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، کوئی بھی سزا جو ہے وہ۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک ان کے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا کہ اگر شادی شدہ ہیں تو رجم، اور غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اب چونکہ توبہ کا مضمون آیا نا، توبہ کا مضمون، ورنہ تو احکامات چل رہے تھے ربط کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی شرائط ذکر فرما دی کہ توبہ کب تک قبول ہوگی، کب کے بعد پھر قبولیت توبہ نہیں ہوگی، اس بارے میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی نکاح والے احکامات شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا انما التوبۃ، توبہ تو اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کے لیے یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ بے حیائی کا برائی کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن نادانی سے۔ یہاں جہالت سے مراد ہے حماقت، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی جب کوئی بھی گناہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے حماقت ہے۔ حماقت مطلب یہ کہ اپنا نقصان ہو رہا ہے اور اپنے نقصان میں پڑھ کر کے اپنا نقصان برداشت کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، اور پتہ بھی ہے اس کے اوپر سزا ملنی ہے، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا کرے گا ثم یتوبون من قریب، پھر قریب قریب توبہ کر لیں، پھر قریب قریب توبہ بھی کر لیں۔ اب وہ قریب قریب کا کون سا زمانہ ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا 1 سال پہلے
سال مرنے سے پہلے پہلے، بعضوں نے مہینہ لکھا، بعضوں نے ایک ہفتہ لکھا، بعضوں نے ایک دن لکھا، اور صحیح بات یہی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول، بھئی قریب زمانہ ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس کی توبہ قبول ہے، معلوم یغرغر، کہ جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ کی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہاں غرغرہ کے عالم میں، یعنی جب جان نکل رہی ہو اور غرغرہ شروع ہو گیا، ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی دعا کر کے توبہ کرے گا تو پھر توبہ قبول نہیں۔ فرعون نے بھی غرق ہوتے وقت کہا تھا حتی اذا ادرکہ الغرق قال انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اس وقت کا، تو کہا الآن وقد عصیت، تو پہلے اس سے نافرمانی کر چکا اور ابھی تم توبہ کر رہے ہو، اب توبہ قبول نہیں۔ تو ایسی حالت میں کہ جب موت آ چکی اور نکل رہی ہے روح، ایسی صورت میں پھر توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے قبول ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، توبہ ان کی نہیں، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو بے حیائیوں کا اور برائیوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس جب موت حاضر ہو جاتی ہے، قال، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، ایسی صورت میں توبہ قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے، وَهُمْ کفار، کہ وہ حالت کفر میں، یعنی کفر میں چلتے 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 جب موت کا وقت آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب آ کر کے ایمان لا رہے، ایسے لوگوں کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ اس میں 3 شرطیں ہوں۔ گزشتہ جو کام ہوا ہے اس پر پوری کی پوری ندامت ہو، پوری کی پوری ندامت ہو، فی الحال اس گناہ کو ترک کر دینا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور مصمم ارادہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی توبہ جب آدمی کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک روایت میں اس کی مثال سے اس کو سمجھایا، فرمایا ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا، اور چلتے چلتے اس کی سواری گم ہو گئی، جس سواری کے اوپر اس نے سارا سامان رکھا ہوا تھا لے کر کے جانے کے لیے، اب وہ سامان بھی گم ہو گیا۔ اب بڑا ڈھونڈ کے تھک ہار کر کے جب بیٹھ گیا کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کے، موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے 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 اچانک آنکھ کھلتی ہے، سواری کیا ہے؟ سامنے ہے، تو وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ یعنی اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ وہ ایسے عالم میں غلطی سے زبان سے جاری ہو گیا اس کے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے نا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے گناہ تو کیا ہی نہیں۔ تو جو توبہ کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ جو اگر ہو گیا گناہ اس پر ندامت، فی الحال چھوڑنا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور مصمم ارادہ کر لینا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جو کہا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔